الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اکرام، ایک لمبے عرصے سے آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل نہیں ہو سکا۔ انشاءاللہ العزیز آج ارادہ بنایا ہے کہ آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کیا جائے، اور آج میں آپ کی خدمت میں بہت ہی عمدہ واقعہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس میں ایمانداری کا پیکر اور ایمانداری سے ملنے والا انعام اور ایمانداری کی اہمیت واضح کی گئی ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کریم درود کی ہم سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن لیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے، ایک خراسانی شخص نے جعفر خلیفہ ہارون رشید کے وزیر جعفر بن یحییٰ کی ماں کے مجوسی وکیل مرزبان کو اپنے اونٹ 30,000 درہم کے بدلے بیچے۔ مجوسی وکیل نے رقم دینے میں شش و پنج سے کام لیا۔ خراسانی جب بھی رقم کا مطالبہ کرتا، مجوسی اسے ٹال دیتا۔ بار بار مطالبہ کرنے پر مجوسی نے صرف 1,000 درہم دیے۔ بالآخر پریشان ہو کر خراسانی اپنے ایک دوست کے پاس گیا اور سارا واقعہ کہہ سنایا۔ اس کے دوست نے کہا، تم دوبارہ مرزبان مجوسی کے پاس جاؤ اور کہو کہ کل قاضی کی عدالت میں حاضر ہو جانا، میں نے اپنے مال کی وصولی کے لیے فلاں شخص کو وکیل بنا دیا ہے۔ پھر جب مرزبان مجوسی قاضی کی عدالت میں آئے تو تم دعویٰ کرنا کہ اس پر میرا اتنا مال قرض ہے۔ جب مرزبان قاضی کے سامنے اقرار کر لے گا اور رقم نہیں دے گا تو وہ اسے گرفتار کر کے تجھے تیرا مال دلوا دے گا۔ خراسانی فوراً مرزبان کے پاس گیا اور کہا، کل قاضی کی عدالت میں حاضر ہو جانا، میں اپنے مال کی وصولی کے لیے فلاں شخص کو اپنا وکیل بنا رہا ہوں۔ صبح جب مرزبان اور خراسانی قاضی حفص بن غیاث کی عدالت میں پہنچے تو خراسانی نے کہا، قاضی صاحب، اللہ عز و جل آپ کو سلامت رکھے، اس شخص پر میرے 29,000 درہم ہیں۔ قاضی صاحب نے مجوسی سے کہا، اے مجوسی، تم کیا کہتے ہو؟ کیا اس کا دعویٰ درست ہے؟ مجوسی نے کہا، قاضی صاحب، اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھے، اس شخص کا دعویٰ درست ہے۔ اس شخص کا دعویٰ درست ہے۔ قاضی صاحب نے کہا، اے خراسانی، اس نے تمہارے مال کا اقرار کر لیا ہے، اب تم کیا چاہتے ہو؟ کہا، حضور، اس سے میرا مال دلا دیجئے۔ قاضی صاحب نے کہا، اے مجوسی، اس کا مال ادا کرو۔ مجوسی نے کہا، مال کی ادائیگی تو وزیر جعفر بن یحییٰ کی والدہ کے ذمے ہے۔ قاضی صاحب نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، تو احمق ہے، ابھی تو نے اقرار کیا ہے اور اب کہہ رہا ہے کہ وزیر کی والدہ کے ذمے ہے۔ اے خراسانی، تم بتاؤ اب اس مجوسی کا کیا کیا جائے؟ کہا، حضور، اگر یہ مال ادا کرتا ہے تو ٹھیک، ورنہ اسے قید کر لیجئے۔ قاضی صاحب نے کہا، تم کیا کہتے ہو؟ اس نے پھر وہی جواب دیا کہ مال تو وزیر کی والدہ کے ذمے ہے۔ قاضی صاحب نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے قید کر لو۔ جب جعفر کو مجوسی کی خبر ہوئی تو بڑی غضبناک ہوئی اور جیلر کی طرف پیغام بھیجا، قاضی نے مرزبان کو گرفتار کر لیا ہے، اس کی طرف توجہ کرو اور اسے رہا کر دو۔ جیسے ہی جیلر کو جعفر کا حکم ملا، اس نے فوراً مرزبان مجوسی کو رہا کر دیا۔ جب قاضی حفص بن غیاث کو معلوم ہوا کہ مجوسی کو رہا کر دیا گیا تو اس نے کہا، میں قید کرتا ہوں اور جیلر آزاد کر دیتا ہے، اب میں اس وقت تک عدالت نہ جاؤں گا جب تک مرزبان مجوسی دوبارہ قید میں نہ آ جائے۔ جیلر کو قاضی صاحب کی یہ بات معلوم ہوئی
تو فوراً ام جعفر کے پاس گیا اور کہا میں تو بڑی مصیبت میں پھنس گیا ہوں، اگر امیر المؤمنین نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تم نے کس کے حکم سے مرزبان مجوسی کو آزاد کیا ہے تو میں کیا جواب دوں گا؟ برائے کرم مرزبان کو واپس جیل بھیج دیں۔ چنانچہ مرزبان دوبارہ قید کر لیا گیا۔ ام جعفر خلیفہ ہارون رشید علیہ الرحمہ کے پاس گئی اور کہا آپ کا قاضی نادان ہے، اس نے میرے وکیل کو گرفتار کر کے بہت ذلیل و رسوا کیا ہے، آپ قاضی کو حکم دے کہ وہ یہ مقدمہ حضرت سیدنا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عدالت میں بھیج دے۔ ہارون رشید علیہ الرحمہ نے ام جعفر کے اصرار پر حکم جاری فرما دیا کہ تم یہ مقدمہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے کر دو اور مجوسی کا مقدمہ سرکاری رجسٹروں میں درج نہ کیا جائے۔ جب قاضی حفص بن غیاث کو معلوم ہوا کہ خلیفہ نے یہ حکم جاری کیا ہے اور قاسم میرے پاس بھیجنے ہی والا ہے، تو فوراً وہ عدالت گئے اور اس مجوسی کے خلاف تمام ریکارڈ سرکاری کاغذات میں لکھنے لگے۔ ابھی یہ کام جاری ہی تھا کہ خلیفہ کا قاصد آ گیا، اس نے آتے ہی کہا امیر المؤمنین کی طرف سے آپ کو پیغام آیا ہے۔ قاضی نے کہا تھوڑی دیر رک جاؤ، میں ایک بہت اہم کام میں مصروف ہوں، اس سے فارغ ہو کر خط پڑھوں گا۔ قاصد نے کہا آپ پہلے یہ خط پڑھ لیں کہ اس میں امیر المؤمنین نے آپ کو کیا حکم دیا ہے، لیکن قاضی حفص بن غیاث اپنے کام میں مصروف رہے۔ جب تمام ریکارڈ سرکاری کاغذات میں درج کر دیے تو قاصد سے خط لے کر پڑھا اور کہا امیر المؤمنین کو میرا سلام کہنا اور عرض کرنا کہ آپ کا خط پڑھنے سے پہلے ہی میں تمام ریکارڈ درج کر چکا تھا۔ اس کو کہتے ہیں خدا، اس کو کہتے ہیں اللہ تعالی سے دوستی کا پاور، اس کو کہتے ہیں اللہ تعالی سے محبت کی برکت، جو صرف خالص اللہ تعالی سے ڈرنا، باقی کسی سے بھی نہیں ڈرنا۔ خدا کی قسم آپ جانتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا؟ یہ قاصد نے کہا تھا، کیا کہا کہ خدا کی قسم آپ جانتے ہیں آپ نے کیا کیا؟ آپ نے امیر المومنین کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ کہا جاؤ اور جو تمہیں پسند ہو وہی امیر المومنین سے کہہ دینا۔ کیا بے باک انداز! اللہ کا خوف جب دل کے اندر ہونا تو کسی شے سے بھی ڈر نہیں لگتا۔ قاصد خلیفہ کے پاس آیا اور سارا واقعہ کہہ سنایا۔ قاصد کی بات سن کر امیر المؤمنین نے ہنستے ہوئے کہا کوئی ایسا شخص لے کر آؤ جو حفص بن غیاث کے پاس 30,000 درہم پہنچا دے۔ پیغام ملتے یحییٰ بن خالد حاصل ہوا اور رقم لے کر قاضی حفص بن غیاث کے پاس پہنچا۔ آپ عدالت سے واپس آ رہے تھے، یحییٰ نے کہا قاضی صاحب آج تو تم نے امیر المؤمنین کو خوش کر دیا ہے اور انہوں نے تمہارے لیے 30,000 درہم بھجوائے ہیں، آخر تم نے ایسا کون سا عمل کیا ہے؟ قاضی صاحب نے کہا اللہ عز و جل امیر المؤمنین کی خوشیاں دوبالا کرے اور ان کی حفاظت فرمائے، میں نے تو روزانہ کے معمولات سے زیادہ کوئی کام نہیں کیا۔ یحییٰ بن خالد نے کہا ذرا سوچو، تم نے ضروری کوئی خاص کام کیا ہے، ضرور کوئی خاص کام کیا ہے۔ قاضی صاحب نے غور و فکر کر کے کہا اور تو کچھ خاص کام نہیں کیا، ہاں اتنا ضرور ہے کہ آج میں نے مجوسی کے خلاف ریکارڈ سرکاری کاغذات میں درج کیا ہے کہ اس نے ناحق ایک خراسانی کی رقم دبائی ہوئی تھی۔ یحییٰ بن خالد نے کہا بس تیرے اسی کام نے امیر المؤمنین کو خوش کیا ہے۔ یہ سن کر قاضی صاحب نے اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا۔ جب ام جعفر کو معلوم ہوا کہ خلیفہ نے قاضی صاحب کو انعام و اکرام سے نوازا ہے تو وہ خلیفہ ہارون رشید علیہ الرحمہ کے پاس گئی اور کہا امیر المؤمنین آپ قاضی کو معزول کر دیں۔ ہارون رشید نے انکار کیا
وہ اصرار کرتی رہی۔ بالآخر خلیفہ ہارون رشید نے آپ کی جگہ حضرت سیدنا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو قاضی مقرر کیا اور آپ کو کوفے کا قاضی بنا دیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 13 سال تک کوفے کے قاضی رہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت ہو۔ یہ تھے ہمارے اسلاف، یہ تھے ہمارے اکابرین جو اللہ کے عشق میں، اللہ کی محبت میں اس قدر منہمک تھے، اس قدر غرق و شرق تھے کہ لوگوں کا خوف ان کے دلوں پر تو دور، جسموں کے قریب بھی نہیں آتا۔ سچ اور امانت داری ان کا پیشہ رہا ہے۔ جہاں پر سچائی کی بات آئی ہے، اپنی زبان سے سچے ہی بول نکالے ہیں۔ جہاں پر ایمانداری کی بات آئی ہے، وہاں پر امانت داری ہی دکھائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم گناہ گار ان کے واقعات پڑھتے ہیں، ان سے عبرت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے ایک شاعر نے لکھا ہے کہ کتابوں سے نہ کالج کے درسے ہے پیدا، کتابوں سے نہ کالج کے درسے ہے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ تو واقعی ہمارے اسلاف اللہ عز و جل سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ اللہ کے کاموں کے علاوہ ان کے پاس وقت ہی نہیں بچتا تھا کہ وہ لوگوں کی خرافاتوں میں الجھیں، بس وہی کام کرتے تھے جو اللہ کریم کو پسند ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام امت مسلمہ کی مدد فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔